السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں، اور جو لوگ بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بھی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اس کی اہمیت بتائی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن مسلمان ہو کر ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور بے شک اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے۔ ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے اور اگر تم نماز اپنے اپنے گھر میں پڑھو گے، جیسے پیچھے رہنے والا شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر نبی کریم کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ بیمار بھی دو آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے آتا ہے۔ مسلم شریف میں پوری لمبی حدیث اس کی اہمیت کے بارے میں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں آیا ہے۔ ایک اور اس کی فضیلت میں حدیث آتی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 27 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے اس کی۔ اور ویسے ہی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہر عمل کو جو ہے وہ 10 گنا بڑھا دیا ہے، تو سوچیں جماعت کے ساتھ پڑھنے سے آپ کا ثواب کس قدر بڑھ جائے گا۔ اب جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں حاضر نہیں ہوتے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے بڑی سخت وعید جو ہے وہ سنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر اذان کہلواؤں اور کسی شخص کو امامت کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھ تو کس قدر یہ ہمیں سوچنے والی بات ہے۔ اور اب بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھنا، ایک واقعہ آتا ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ نابینا صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، اپنے اندھے پن ہونے کا عذر پیش کیا اور اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، کیونکہ انہیں کوئی مسجد میں لے کر آنے والا نہیں تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ جب وہ واپس چلے تو آپ نے بلا کر پوچھا، اذان سنتے ہو؟ عبداللہ نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، تو پھر نماز میں حاضر ہو، پھر مسجد میں آپ کو آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو سوچیں آپ کہ ایک جو نابینا ہیں ان کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی، تو ہم اگر ٹھیک ٹھاک ہیں تو پھر بغیر اذان سننے اور پھر بھی ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، دکانوں میں بیٹھے رہیں، تو کس قدر ہمارے لیے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ تو ایک اور حدیث آتی ہے، ابن عباس اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے بغیر کسی عذر کے نہ پہنچے اور وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے تو اس سے نماز قبول نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا۔ اور ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہاری عورت مسجد کی طرف جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو۔ تو اگر مسجد میں انتظام ہے عورتوں کے لیے باقاعدہ، جیسے جمعے میں اکثر مساجد میں ہوتا ہے، تو پھر اگر جانا چاہیں تو وہ جا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے منع نہ کرو، اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ ساتھ اللہ کے نبی نے مسجد میں اجازت بھی دی ہے، لیکن یہ بھی بتایا کہ جو گھر ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہیں۔ اب گھر میں بھی اللہ کے نبی نے مزید ان کے لیے کیا تلقین فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو دیکھیں آپ لوگ، عورتیں جو ہیں ہماری، تو وہ گھر میں اگر نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لیے زیادہ افضل
جو ہے وہ ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت مسجد میں آنا چاہے تو پھر وہ خوشبو نہ لگائے، جیسے ہماری اکثر مائیں بہنیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کے لیے، تو ایسے خاص موقعوں پہ وہ آتی ہیں مسجد میں، تو پھر ان کو خوشبو لگانے کی اجازت بالکل نہیں ہے، یعنی کہ یہ وہ ہر کام ہے جس سے لوگوں کی اٹریکشن جو ہے اس کا باعث بنا جائے، تو وہ منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کو با جماعت اور اپنے صحیح وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔